شاہ صاحب یہ تو ہمارا رویہ ہو گیا، مسلمان ایک فورس بن کر یہ جو وقت کا یزید ہے اس کا مقابلہ کرنے میں کیا مجبوریاں ہیں، کس نے ہمیں روک رکھا ہے، ہاتھ روکنے میں ہم ناکام کیوں ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں شاید میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنی مجھے سمجھ پڑتی ہے اگر ایمان کی کمزوری ہوگی تو ایسا ہی ہوگا، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے وہ تمام دنیا کے لیے میسج ہے، کیونکہ میرے خیال میں دنیا کے اندر اتنی بڑی قربانی شاید جتنی نواسہ رسول نے دی اور ان کے خاندان نے دی، میرے خیال میں اس کی مثال کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ملتی، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ تمام دنیا میں ایک میسج ہے کہ آپ ہمیشہ ٹائرنٹ کے خلاف، ظالم کے خلاف اور آپ کفر کے خلاف کھڑے رہیں گے، لیکن ہمارے آپ اگر آپ دیکھیں تو وہ قربانی کا جذبہ بھی نہیں، اور میرے خیال میں وہ انسانیت کا جذبہ بھی ہم لوگوں میں ختم ہو چکا ہے جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں شاید یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور واقعی آپ نے دیکھا کہ آج جتنے بھی لوگوں کو آپ نے شہید کیا وہ بچے پھر کھڑے ہیں، وہ مائیں پھر کھڑی ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ ننگے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی چیز ہے، وہ پکار اللہ کو رہے ہیں اور اسی سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر۔ ارد گرد کے جو مسلمان ہیں شاید اس وقت کے سب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمانی قوت کے لحاظ سے کمزور ترین ممالک، آپ کے جتنے ارد گرد طاقتور اسلامی ممالک ہیں، میرے خیال میں شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قتل عام کے اندر یہ ان طاقتوں اور ان طاغوتی قوتوں اور ان ملحدانہ طاقتوں کے ساتھ ہیں اسرائیل کی شکل میں، اور جو لوگ ان کو اسلحہ سپلائی کریں، شاید دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس وقت کے مسلمان شاید اس تمام جو ہے وہ جینوسائیڈ کے اندر انوالو ہیں۔ یہ کوفیوں کا کردار ہے جو کہ آج تمام اسلامی ملک ادا کر رہے ہیں۔ جیسے لغاری صاحب نے کہا کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دل میں تو برا کہہ سکتے ہیں، مذمت تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر، دیکھیں ہمارے ارد گرد جتنے ہم سے بڑے بڑے اسلامی ممالک اور چھوٹے چھوٹے کمزور ممالک کو دیکھیں وہ کتنے کھڑے ہوئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے سفیر نکالے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ اس کی مذمت اوپنلی کی، کیا کر لیا اس کے ساتھ دنیا کی طاقتوں نے، لیکن ہماری کیا مجبوریاں ہیں؟ پروٹیسٹ تو ہم نے یورپ میں دیکھ لیا، اس سے زیادہ پروٹیسٹ تو ہم نے آپ نے دیکھ لیا، بلکہ وہ لوگ جو کہ شاید اپنے آپ کو خدا کو ماننے والے تو ضرور ہیں، لیکن ہم وہ اسلام کے پیروکار ان کو نہیں سمجھ سکتے، یا وہ کہتے بھی نہیں اپنے آپ کو، چاہے وہ ایک درد رکھنے والا عیسائی تھا یا وہ یہودی تھا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا، چاہے وہ ہندو بھی تھا چاہے وہ سکھ تھا، لیکن وہ کھڑا ہوا اس انسانیت کے نام پہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ ایک غیر انسانی رویہ ہے دنیا کو، اور اس سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ ہمیشہ سے یہ غیر انسانی رویہ وہی قوتیں رکھتی ہیں جن کے اندر ایک قوت ایمانی نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو صہیونی اس وقت دنیا کے اندر ایک ظلم و بربریت کی ہے، یہ بھی میرے خیال میں اس تاریخ کے اندر نہیں ملتی، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک ادنا درجے کے مسلمان ہونے کے ناطے میرے خیال سے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین کے پیروکار ہونے کے خاطر کم از کم اس اتنے بڑے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شاید تمام مسلمان ممالک کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہم نہیں پوری کر سکتے تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ کم از کم ندامت ہی ہو رہی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔